نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ ہم نے جو گرامر ہماری شروع کی تھی عربک گرامر، اس میں ابھی تھوڑا سا یہ جو چھٹیوں کی وجہ سے گیپ آیا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور تاکہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک لفظ بنتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. جلدی جلدی بتاتے جائیں. جی آواز نہیں آ رہی. ایک تو با معنی ہوتا ہے اور دوسرا آپ لوگ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. بے معنی. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور ایک ہوتا ہے بے معنی. با معنی جو ہوتا ہے مطلب میننگ فل، جس کا کوئی میننگ ہو، ٹھیک ہے، میننگ فل. اور بے معنی ہوتا ہے میننگ لیس، یعنی اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. ہم نے ان کے نام بھی دیکھے تھے کہ جو با معنی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ. ہاں، با معنی کلمہ کہلاتا ہے. لیکن ہم نے ایک اور نام دیکھا تھا، موضوع. ویری گڈ. جو با معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل. ٹھیک ہے. اور جو عربک لینگویج ہے اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو موضوع کو یا با معنی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتایا تھا، کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ کہتے ہیں. اچھا، جب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو گول تا ہے، ہم نے اس کی وضاحت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو گول تا ہوتا ہے اور یہ والا جو تا ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا. ڈفرنس صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جگہ آ سکتا ہے، اینڈ میں بھی اور بیچ میں بھی. اچھا، یہ والا جو گولتا ہوتا ہے، جب اسے لاسٹ میں ہم نے اگر اس پہ وقف کرنا ہے تو اس میں ہا کی آواز آتی ہے. جیسے ہم یہاں اس کو کلیمہ پڑھ رہے ہیں، کلیمتا نہیں پڑھ رہا ہے نا. تو یہاں پر یہ ایک ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھی کہ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہے؟ اسم، فعل، اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا اور آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا، کیا اسم کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ نو. کیوں؟ کیونکہ اسم کے اندر ناؤن سے بھی کہیں زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے تینوں کی ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی، اسم کی بھی، فعل کی بھی، حرف کی بھی. ٹھیک ہے، اسے ہم ریوائز نہیں کرتے، ہم اسم پہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ. ہم نے اسم کے بارے میں دیکھا کہ جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہم نے نام پڑھے تھے. نام ہوتے ہیں، کس کس کے نام ہم نے دیکھے تھے؟ شخص، چیز تथा کام. شہروں کے نام. کام کا نام. شخص کا نام، ایئر آف باڈی. جگہ کا نام. ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا نام، جگہ کا نام. کسی جگہ کا نام، اور کسی کام کا نام. ہے نا. یہ 4 ہم نے دیکھے تھے، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کام کا نام. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر ضمائر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر جن کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف ناؤن لیتے تو پروناؤن ایک الگ چیز ہو جاتی، جبکہ اسم کے اندر پروناؤن بھی آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہی، شی. ٹھیک ہے.
یا اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہ، تو ان کے بھی نام ہوتے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہوا، ہیا، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ عربی زبان میں یہ ضمائر استعمال ہوتے ہیں. وہ کام وہی ہے، اسم کی جگہ پر استعمال کرے جاتے ہیں ناؤن کی جگہ پر، لیکن انہیں اسم ہی کہا جاتا ہے. تیسری چیز اس میں ہم نے پڑھی تھی صفات. صفات میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ اچھائی برائی، رنگوں کے نام، درجے، کام ہوں، کرنے والا اور جس پر کام کیا جائے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. صفات میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا کہ کوئی بھی اچھائی یا برائی ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی کوالٹی ہے نا. صرف سے ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھ میں آتا ہے نا کوئی کوالٹی اچھی یا بری. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کلرز کے نام بھی اسی میں آتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم التفضیل جو ڈگری آف کمپیریزن ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کام کرنے والا، جس پر کام کیا جائے. یہ تمام چیزیں صفات میں آتی ہیں. کام کرنے والا اور جس پہ کام کیا جائے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کاتب، مکتوب، ٹھیک ہے، قاتل، مقتول، ٹھیک ہے، ناسخ، منسوخ. اس طرح سے ہم نے بہت سارے ایگزامپلس کیے تھے. ٹھیک ہے. اب سب کو یاد آ گئی ساری چیزیں اتنی؟ جی. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں اسم کی، جن کے بنا اسم کی 4 پراپرٹیز کو سمجھے بنا ہم کبھی بھی ایک جملہ، ایک سینٹنس بنا ہی نہیں سکتے. اس میں سب سے پہلے ہم نے کون سی دیکھی تھی؟ جنس دیکھی تھی، جس کو ہم انگلش میں جینڈر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جنس ہم نے دیکھا تھا. جنس مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنس مذکر. ہے نا. جینڈر مذکر یا پھر مؤنث، مذکر یا پھر مؤنث. اچھا، یہ پراپرٹیز بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے. کیسے پتا چلتا ہے مذکر، مؤنث، یا ہم آگے اور بھی جو پراپرٹیز دیکھیں گے وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کام آئیں گی. ٹھیک ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تو سب سے پہلا ہم نے دیکھا تھا جینڈر، جس کو بولتے ہیں جنس، اور جنس میں ہوتا ہے مذکر یا مؤنث. اب دیکھیں، اگر ہم نے کہا کہ ایک نارملی لڑکی ہے تو آپ کہو گے کہ اس کا مذکر ہوگا لڑکا، ہے نا. ماں ہے تو اس کا مذکر ہوگا ابا نا. اماں کا ابا ہوگا، لڑکی کا لڑکا ہوگا. تو یہ تو بہت ہی انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. جس کے اگینسٹ ایک مذکر موجود ہو. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مذکر یا مؤنث وہ زبان والے بناتے ہیں، اس زبان کو بولنے والے. جیسے کتاب، کرسی، ہے نا. یہ ہم بناتے ہیں. ہم نے اپنی زبان میں کتاب رکھا ہے نہیں کہتے کتاب رکھی ہے. کرسی رکھا ہے نہیں کہتے کرسی رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور جی. بہت سارے ورڈس ایسے ہوتے ہیں جو پنجابی زبان میں کسی اور طریقے سے کہے جائیں گے، ہم کچھ کسی اور طریقے سے کہیں. ٹھیک ہے. پشتو زبان میں کسی اور طریقے سے ان کو مذکر یا مؤنث کہا جائے گا. ہر ایک زبان میں ایک الگ طریقے سے اس کو مذکر یا مؤنث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زبان کے حساب سے یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو مذکر یا مؤنث کہہ سکتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں عربی زبان میں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مذکر ہے یا کیا مؤنث. تو ہم ایک ہمارا ایک ڈائیگرام بنے گا. تو ایک تو ہوتا ہے کوئی بھی کسی چیز کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے. یعنی ڈیفالٹ سیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز ہماری مذکر ہے. ہم یہ مانیں گے کہ ہر ایک چیز ہماری مذکر ہے. اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے، ہم دیکھیں گے وہ 3-4 کیٹیگریز یہاں چیک کریں گے، یہاں یہاں یہاں، اگر یہاں کہیں بھی نہیں آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس طرح سے پھر دھیرے دھیرے ہمیں ووکیبلری یاد بھی ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی چل جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں سے یہ والے ٹیسٹ کو اگر یہ دیکھے گا، اگر یہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے تو کوئی بھی ورڈ ہوگا وہ اٹھ کے چلا جائے گا مذکر میں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو مؤنث ہے اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک تو حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی. غیر حقیقی. ٹھیک ہے. حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ماں ہے، لڑکی ہے نا. یہ تو حقیقی ہے.
یہ تو ہے ہی معلوم ہے، یہ بایولوجیکل مونس ہے، ٹھیک ہے، بایولوجیکلی مونس ہی ہے. لیکن غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں جو جیسے ہم نے کہا کرسی، کتاب، ہمارے لیے وہ مونس ہے. لیکن جو عربز ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اگر وہ مونس ہے تو ہمیں بھی مونس کہنا پڑے گا. سوال اٹھتا ہے کیوں کہنا پڑے گا؟ کیونکہ ان کی زبان ہے. اب ہماری زبان میں اگر کوئی انگریز آتا ہے تو وہ نہیں سمجھے گا کہ میں کرسی کو رکھی کہوں یا کرسی کو رکھا کہوں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی زبان نہیں ہے. لیکن جب زبان جو ہماری زبان ہے ہم اس کو صحیح کریں گے، اس کو کریکٹ کریں گے کہ نہیں نہیں کرسی رکھا ہے نہیں، کرسی رکھی ہے بولو. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہماری زبان میں کرسی کو ہم مؤنث کہتے ہیں. لیکن کیا عربز بھی اس کو مؤنث کہتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں پوری ایک لسٹ دیکھنا پڑے گی. تو حقیقی میں تو کوئی بھی مشکل بات ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ حقیقی ہے، بایولوجیکلی ہے. لیکن غیر حقیقی کی پوری ایک ہم لسٹ دیکھیں گے. غیر حقیقی کی پوری لسٹ دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یا تو ایک ہوتا ہے علامتی. علامت کس کو بولتے ہیں؟ اس میں آخر میں پڑتا ہو. تا سائن کو. تائی مربوطہ یا الف مقصورہ، مکسورہ ممدودہ. مقصورہ یا الف چل ممدودہ. ماشاء اللہ، ویری گڈ ماشاء اللہ. علامت کہتے ہیں سائن کو. ٹھیک ہے، تو کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں جب گول تا ہوتا ہے تو ہم اس کے سائن سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ الف مقصورہ، یعنی یا کے اوپر ایک اس طرح سے الف بنا ہوتا ہے. بشرا، حسنہ، آپ دیکھیں گے لڑکیوں کے نام بھی یہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ والی جو علامت ہوتی ہے وہ مؤنث کی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو رولز ہوتے ہیں نا لینگویج میں، یہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں یہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتے. ایکسیپشنز آر آلویز دیر. جیسے کہ یہ میں نے کہا کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن جب ہم موسیٰ لکھتے ہیں تب ہم یہی چیز لکھتے ہیں، تو کیا ہم موسیٰ کو مؤنث کہیں گے؟ نہیں، کیوں؟ مذکر، کیونکہ کیونکہ نام ہمیں معلوم ہے کہ یہ نام ہے اور یہ آدمی کا نام ہوتا ہے. موسیٰ آدمی کا نام رکھا جاتا ہے نا؟ ہمارے جو پروفٹ ہیں ان کا نام ہے موسیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر کا نام ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم علامت نہیں دیکھیں گے، جہاں ہمیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں یہ والی علامت کام نہیں کرے گی. لیکن موسٹلی جیسے حسنہ ہے، ٹھیک ہے، حسنہ کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ، اب جیسے کلرز ہے، کلرز کا بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے مذکر کلرز بھی ہوتے ہیں اور مؤنث کلرز بھی ہوتے ہیں. اگر ہم نے بقرہ، گائے کے لیے ہم نے کلرز استعمال کرنا ہوں گے تو مؤنث کلرز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہم نے پڑھی تھی. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ الف ممدودہ، یعنی یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے الف ممدودہ. اس کا کوئی اگزامپل بتائیں؟ خضرا، صفرا، کبرا، ہے عمرہ، نا؟ بکرا، صغرا، یہ جو ہوتے ہیں یہ. بدرا. نساء. تو یہ والے جو اگزامپلز ہوتے ہیں، یہ جو الف ممدودہ والے جو اگزامپلز ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مؤنث کی طرح کنسیڈر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے ہو گئے علامتی. ٹھیک ہے، علامتی ہم نے دیکھے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کی علامت دیکھتے ہیں، ان کے سائن دیکھتے ہیں. اتنا سب کو سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. چلے، اس کے بعد ہمارا دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ ہم نے یہ دیکھا تھا، سیکنڈ کیا دیکھا تھا اس میں؟ سمائی، سمائی. سمائی. مونس. ٹھیک ہے، سمائی مطلب جو عرب نے کہا، یعنی عرب نے اگر کہہ دیا کہ یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا یہ مذکر ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ مذکر ہے. ہم نے اس دیکھا تھا جو جوڑے کی شکل میں باڈی پارٹس ہوتے ہیں، جوڑے کی شکل میں، جیسے کہ ہاتھ، عین. ید. شفتان، جیسے ہمارے ہاتھ ہے نا، ہمارے دو ہاتھ ہیں، ید ہے نا، پاؤں. آنکھیں ہیں، عین. تو دو جو بھی ہمارے باڈی پارٹس دو ہیں وہ سب مؤنث کہلاتے ہیں. سارے باڈی پارٹس جو دو میں ہیں، آنکھیں دو ہیں،
کان دو ہیں, ہاتھ دو ہیں, پیر دو ہیں. اچھا اگر میں نے پوچھا کہ سر, تو سر تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ نہیں مذکر مذکر. مذکر ہوگا کیونکہ انسان کا سر ایک ہی ہوتا ہے نا. جی. اچھا تو یہ ہو گئے سمائی میں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ شہر اور ملکوں کے نام, ٹھیک ہے, شہروں کے اور ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. مکہ ہے اسے ہم مؤنث کہیں گے, ٹھیک ہے, یا مکہ. کوئی بھی مصر ہے اس کو ہم مؤنث کہیں گے. کسی بھی شہر کا نام یا ملک کا نام اسے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جی. بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ایک اسٹوری بھی دیکھی تھی, جی ٹھیک ہے, ہم نے جی. ایک اسٹوری دیکھی تھی اور اسٹوری کے اندر بہت سارے نام آئے تھے اور ہم نے کہا تھا وہ تمام نام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مؤنث ہوتے ہیں, سمائی مؤنث. وہ مؤنث ہوتے ہیں. کچھ ایگزامپلز یاد ہیں؟ از, سما, سما, شمس, شمس, دیر, نفس, نار, دار, دار, سبیر, طریق, ہماؤں کے نام. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اسا, بیر, کاس, ہے نا, حرب, ویک, ویک, بیر, ہاں بیر. تو یہ جو بیر. تمام نام ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جی. سارے نام آپ لوگوں کو یاد کرنا, پھر ووکیبلری تو دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی بڑھتی جائے گی. اچھا ٹھیک. تو یہ جو سارے نام تھے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, مؤنث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح سے شمس, اگر ہم کہیں کہ سورج نکلتا ہے, ہم سورج نکلتی ہے نہیں کہتے, لیکن جب عربی میں کہیں گے تو ہم اسے کیا کہیں گے, مؤنث کہیں گے, مونس. مذکر نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا غیر عاقل کی جمع مؤنث. غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. جیسے کتاب انسان, ہے نا, کتاب ہے, جی. اس کی جمع کیا ہوتی ہے, کتب. کتب. یہ غیر عاقل ہے نا, یہ انسان تو نہیں ہے نا. تو جو غیر جی. عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کو بھی مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. کتب کے لیے جب جو ہم اس کے پروناؤن استعمال کریں گے یا جو بھی کچھ اس کے لیے استعمال کریں گے وہ ہم مؤنث استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو جی. یہ ہمارے سارے کیا ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر علامت ہوتی ہے. پھر علامت کے بعد سمائی, سمائی کے اندر پوری اسٹوری میں جتنے بھی نام آئے تھے, ہوا, جیسے ہواؤں کے تمام نام اس میں آ جاتے ہیں, شراب کے تمام نام اس میں آ جاتے ہیں مؤنث میں, نفس تھا, شمس تھا, سما تھا, بہت سارے نام تھے, وہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا شہر اور ملک کے نام ہیں, باڈی پارٹس جو جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں, غیر عاقل کی جمع, ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کی تھی, ٹھیک ہے, اس کی ایک ایکسرسائز بھی کی تھی, اور ہم نے کچھ کلرز تھے وہ بھی دیکھا تھا, ٹھیک ہے. ملی, ملی. مائک میوٹ کر کے بات کیا کریں گھر میں. جی, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی مذکر سے اگر ہم نے مؤنث بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ موسٹلی یہ ہم نے صفات کی بنانا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صفات کی بنانا ہوتی ہے. جیسے مسلم ہے, مسلم سے ہم نے مؤنث بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے, گول تا کا اضافہ کر دیں گے یہاں پہ زبر لگا کے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. جیسے اگر قاتل ہے اور ہم نے اس کا مؤنث بنانا ہے, ہم کیا کر دیں گے, قاتلہ. قاتلہ, یہاں پہ زبر لگا کے یہاں پہ گولتا کر دیں گے, تو یہ ہمارا مؤنث ہو جائے گا. لیکن مؤنث کس کا بنتا ہے, صفات کا, ٹھیک ہے. مؤنث ہم کس کا بناتے ہیں, صفات کا صفات. بناتے ہیں. اگر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی پوچھا تھا کہ بتائیں, اگر میں آپ سے کہوں, اگر میں آپ سے کہوں کتاب کا مؤنث کیا ہوگا, نہیں بنے گا. کتاب کا مؤنث کیا کتابہ ہوگا, نو. نہیں.
نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ صفات میں نہیں ہے. کیونکہ وہ صفات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا مؤنث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی. اچھا، اور مؤنث مذکر میں ہم نے یہی چیز دیکھی تھی. چلیں، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عدد. عدد. عدد پڑھا تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکنڈ پراپرٹی پڑھی تھی عدد. عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نارملی نمبرز ہوتے ہیں سنگولر پلورل، ٹھیک ہے، واحد اور جمع. یہ سنگولر یہ پلورل ہے نا، واحد اور جمع. لیکن جب ہم نے عربی کی بات کی تو یہ واحد اور یہ جمع، اس کے بیچ میں ایک اور تھا، کیا تھا؟ مثنى. مثنیٰ. مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے دو مثنیٰ؟ چیزوں. دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں پورا ایک آپ کو پوری ایک گردان ملے گی جو مثنیٰ کے لیے استعمال ہوگی. یعنی دو لڑکوں کے لیے ایک الگ ورڈ ہوگا، دو گاڑیوں کے لیے ایک الگ ورڈ ہوگا، اسے کہتے ہیں مثنیٰ. اچھا، اگر میں بولوں مسلم تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد. واحد ہے، ٹھیک ہے. واحد مذکر. تو واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا کہ اس واحد مذکر کو ہم نے مثنیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا ایک پراپر فارمولا ہوتا ہے، جب ہم اس فارمولے سے بناتے ہیں تو اس کا مثنیٰ بن جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے مسلم کا؟ مسلمان مسلمین. مسلمانی مسلمین. کیا لگاتے ہیں یہاں پر؟ ہم نے آنی یہاں آنی مسلم لگا دیا اور ہم نے یہاں پہ آئینی لگا جان. دیا، آئینی، ٹھیک ہے. یعنی نون زیر کے ساتھ آ جاتا ہے، اس آنی ہوتا ہے اور آئینی ہوتا ہے. اب یہ دو کیوں ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی دیکھ لیں گے. تو مسلمانی مسلمینی، ٹھیک ہے. اگر دو کتابیں ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ کتابانی کتابین. کتابان کتابین. اگر دو کافر ہوں گے تو کافرانی کافران کافرین. کافرین. ٹھیک ہے. تو یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہے نا، الحمدللہ. اسی طرح سے اگر یہ مؤنث ہے مسلمتن تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی مسلمتان مسلمتین مسلمتان مسلمتین. یہاں مسلمہ. بھی ہم آنی، یہاں پر بھی ہم آنی اور آئینی کے ساؤنڈ لگائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ فرق کیا ہو جائے گا کہ یہ جو گولتا ہے، میں نے کیا کہا تھا، گولتا کبھی بھی بیچ میں نہیں آتا. نہیں. اب اس گولتا کو جب ہم یہاں پہ آنی لگائیں گے تو یہ گولتا کیا ہوگا؟ نارمل تا میں تبدیل ہو لمبی. جائے گا، ٹھیک ہے. جو لمبی والی تا ہوتی ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا مسلمتانی مسلمتین، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر جنت ہے تو جنتان تانی جنتین. جنتین. آنی جنتینی. بیت ہے تو بیتانی بیتانی بیتین. بیتینی. دار ہے تو دارانی دارین. دارانی دارائنی. دارانی دارینی، ٹھیک ہے. تو کسی بھی ورڈ کو آپ نے جب مثنیٰ بنانا ہے تو آنی اور آئینی ایڈ کر دینا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. گول تا میں بس یہ ہوگا کہ یہ گول تا سے لمبی والی تا میں تبدیل ہو جائے گا، اور کوئی فرق نہیں ہے. آنی آئینی دونوں میں لگے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا تھا، جلدی تیز تو نہیں ہو رہا، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب پڑھا ہوا ہے ہمارا؟ جی جی. جی. چلیں، پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ تو مثنیٰ دیکھ لیا ہے نا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جمع ہم نے دیکھے تھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جمع سالم. سالم اور ایک مکسر. مکسر. مکسر کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، بروکن، ہے نا. سالم بولتے ہیں صحیح سالم، ہے نا. تو جی. سالم میں کیا ہوتا ہے؟ سالم میں ایک فارمولا لگتا ہے اور اس میں ورڈ پوری طرح سے سلامت ہوتا ہے. لیکن مکسر میں کیا ہوتا ہے؟ ورڈ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہم نے انگلش میں پڑھا تھا کہ یہ ٹوتھ ہے
اور جب ہم نے اس کا پلورل بنایا تو یہ ٹیتھ ہو گیا، یعنی یہ چینج ہو گیا، کوئی فارمولا نہیں ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں جیسے ہم نے بنایا چائلڈ، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا چلڈرن، تو یہ یہاں پر REN لگ گیا، یہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم سمپل یہ بنائیں بک، تو ہم نے دیکھا بک سے ہو جاتا ہے بکس، ہے نا، کوم، کوم سے ہو جاتا ہے کومس۔ تو یہاں پہ یہ تو سمپل فارمولا ہے کہ بھائی ایس لگا دو، ES لگا دو، لیکن کئی باری کیا ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور ہم بچوں کو صرف یاد کرواتے ہیں کہ بھئی آپ کو یاد کرنا ہے، یہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جو مکسر جمع ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مکسر جو ہے، مکسر میں بہت سارے ورڈز ہیں جن کا جو پلورل ہے وہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں۔ کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ کتب، کتب ہوتا ہے نا، ہمیں معلوم ہے۔ خبر کا کیا ہوتا ہے؟ اخبار، اخبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب کا؟ مذاہب، مذاہب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے پلورلز ہیں جو الحمدللہ ہماری اردو زبان کی وجہ سے ہم جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور بہت سارے آپ کو جو لسان القرآن کی جو بک ہے اس میں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ تو جمع مکسر ہے اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ جو صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صفات کے نارملی کیا ہوتا ہے، جمع سالم بنتے ہیں۔ صفات کے کیا بنتے ہیں؟ جمع سالم۔ جیسے مسلم ہے، مسلم کیا ہے؟ صفت ہے نا، تو مسلم صفت ہے، تو اس میں ہم بنا سکتے ہیں اس کا جمع سالم۔ کیسے بنتا ہے جمع سالم، کس کو یاد ہے؟ مسلمون مسلمینہ مسلمون، مسلمینا۔ ہم نے کیا کیا، مسلم کو ایز اٹ از لکھا اور یہاں پہ ہم نے اونا لگا دیا پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مسلمونا، اور اسی طرح سے ہم نے مسلم کا یہ اونا کر دیا، اسی طرح سے یہ مسلم کا اور یہاں پہ اینا کر دیا، تو یہ مسلمونا مسلم، تو اس کے جمع سالم بن گئے۔ ہم نے مثنیٰ میں بھی 2 بنائے تھے، مذکر اس میں جمع میں بھی 2 بنائے، انشاءاللہ وہ جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، مسلمونا مسلمینا۔ اگر یہ صالح ہے تو اگر حافظ ہے تو اگر حافظ ہے تو اچھا، یہ کس کے بنتے ہیں نارملی جمع سالم؟ صفات کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اونا اینا ہم نے بنائے مذکر میں۔ اب مؤنث کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہم نے کہا مسلمہ، ٹھیک ہے۔ اب مسلمہ میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو اچھا اس کا ایک ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اونا اینا بنایا، آنی آئینی بنایا، اس میں ایک ہی بنے گا۔ ہم کیا کریں گے، یہاں بیچ میں اور اسے گول کر دیں گے، بس اتنا سا کریں گے، کیا ہو جائے گا، مسلمات، ٹھیک ہے، مسلمات۔ اسی طرح سے اگر طالبہ ہے تو کیا ہو جائے گا، طالبات طالبات۔ اگر عابدہ ہے تو، اگر مومنہ ہے تو مومنات مومنات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا، الف اور ہم نے گولتا لگا دی۔ یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور ہم نے ابھی ریوائز بھی کر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جی کسی کو کوئی بھی ایشو جو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ نہیں، سب کو سب سمجھ میں آیا؟ جی ہمارا کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے ابھی جس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ویسے آپ لوگوں کو یوٹیوب کے وہ بھی مل گئے تھے نا، لیکچرز بھی مل گئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے۔ کوئی ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟
الحمدللہ آپ ہی آگے ہیں سن. جی سب نہیں. اچھے سے کوئی بھی پرابلم ہے ابھی؟ کیونکہ میں نیا لیکچر شروع کروں گی پھر. جی. جی چلیں الحمدللہ. ہم نے کتنی پراپرٹیز کر لی اسم کی؟ 2. عدد تک پہلی کر لیں. پہلی کیا تھی؟ جنس. دوسری عدد. 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 آج انشاءاللہ ہم تیسری پراپرٹی کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی. میں اسی لیے آج تیسری پراپرٹی شروع کر رہی ہوں. چاہتی تو میں پورا ریویژن ہی کرتی، لیکن ہم لوگ ہفتے میں صرف ایک ہی کلاس رکھتے ہیں، ہے نا؟ پھر جی بہت لیٹ ہو جاتا اگر میں آج نیا ایک لیکچر شروع نہیں کرتی تو. ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری تیسری پراپرٹی، جس کو کہتے ہیں وسعت. کیا کہتے ہیں؟ وسعت. ٹھیک ہے، وسعت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیپیسٹی. ٹھیک ہے. جی. وسعت کیا ہوتا ہے، کیپیسٹی کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت اچھے سے آج کے لیکچر میں ہم اس کو سمجھیں گے. آپ سب نے انگلش میں کامن پراپر پڑھا ہوگا، کامن ناؤن پراپر ناؤن پڑھا ہے. جی. ٹھیک ہے، یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں اگر کامن ہوگا تو عام، عام پراپر نام. ہوگا تو خاص. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہ کہیں کہ معرفہ اور نکرہ پڑھا جی. ہے اردو میں. جی پڑھا. جی. جی. ہاں، تو بس وہی چیز ہم لوگ انشاءاللہ عربی زبان میں پڑھیں گے. تو وسعت کے اعتبار سے اس جو ہوتا ہے وہ یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ. نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی. ابھی جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے مذکر اور مؤنث کی پوری ایک لسٹ دیکھی. اگر وہ مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. جیسے ہم نے کہا کتاب، اب آپ نے کتاب کو دیکھا، علامت نہیں نظر آئی، سمائی نظر نہیں آیا، باڈی پارٹ نہیں ہے، یہ کسی شہر ملک کا نام نہیں ہے، آپ نے کہا کہ کتاب مذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب نے اس کو مذکر کہا. ہم چاہے 1000 بار اسے مؤنث کہہ لیں لیکن وہ ہماری زبان میں مؤنث ہے. اسی طرح سے معرفہ اور نکرہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفہ ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس 7 کنڈیشنز ہیں. ہم ان 7 کنڈیشنز میں رکھ کے دیکھیں گے. اگر وہ معرفہ ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو کیا ہوگی؟ نکرہ. نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی تمام ساری جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان میں ہم رکھ کے دیکھ لیں گے معرفہ کے. اگر وہ ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نکرہ ہوگی. تب بتائیں جی. ہم نے کیا پڑھنا ہے پھر، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. معرفہ پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم معرفہ کو پڑھ کے دیکھیں گے اگر وہ ان کنڈیشن ان ساری 7 میں سے ایک کوئی ہوئی تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تو وہ جا کے نکرہ پہ. مائک میوٹ کر دیا کرے جب کوئی بات نہ ہو تو. ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نکرہ ہے. اچھا، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم یہ جو سلیبس کر رہے ہیں وہ جو عامر سہیل سر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر، ان کے نوٹس دیکھ کر، ان کے لیکچرز دیکھ کر الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی بہت گرامر سمجھ سکیں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. تو انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا کہ انیشیلی ہم 5 جو معرفہ کی جو اقسام ہے نا انہیں پڑھیں گے. 2 کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہاں اسی طریقے سے چلیں گے کہ پہلے ہم 5 اقسام کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر 2 کو بعد میں جب ضرورت ہوگی تب انہیں ہم پڑھیں گے. کیونکہ اگر ابھی ان کو پڑھوایا تو آپ ان ورڈز کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم معرفہ کی کتنی اقسام پڑھیں گے؟ جی مائکس ان میوٹ کر لیں آپ لوگ بولتے ٹائم. کتنے اقسام پڑھیں گے معرفہ کی ابھی ہم؟ 5. 5 پڑھیں گے نا. اور ٹوٹل ہوگی کتنی ہے؟ 7. 7 ہوتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معرفہ کی اقسام کتنی ہے تو آپ بتائیں گے 7. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے ابھی 5. جی. چلیں، تو سب سے پہلی آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. سب سے پہلی ہوتی ہے علم.
سب سے پہلی کیا ہے؟ علم. علم. علم کہتے ہیں. اگر اس کا لٹرل میننگ دیکھیں تو کسی جیسے علامت بنائے ہے نا، نشانی کو، جھنڈے کو، ہے نا، نشان کو جی علم کہتے ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ علم کا کیا مطلب ہے، مین تو ہمیں وہ دیکھنا ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص شخص کا نام، مطلب کوئی خاص شخص، خاص جگہ، جسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرح سے جو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. یعنی اگر میں نے کہا لڑکا تو یہ تو کوئی بھی لڑکا ہو گیا نا. جی یہ عام اگر میں نے کہا زید تو یہ زید کیا ہو گیا؟ علم. خاص. خاص ہو گیا ہے نا. تو یہ کائے میں آئے گا، یہ علم میں آئے گا. شخص، خاص جگہ، کوئی خاص چیز اگر ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ علم میں آتا ہے، جو نام ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر میں نے کہا شہر تو شہر کیا ہوگا؟ یہ تو عام ہے. لیکن اگر میں نے کہا مکہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص. خاص ہو جائے گا. نام ہے کیونکہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کس میں آئے گا؟ علم میں. علم. ٹھیک ہے، کس میں آئے گا؟ یہ علم میں. علم. اسی طرح سے اگر میں نے کہا لڑکی تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ عام. نکرہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہا مریم تو یہ معرفہ. معرفہ کیا؟ معرفہ. معرفہ. اور معرفہ میں کون سی قسم ہو گئی؟ علم. سوری، علم. کون سی ہو گئی؟ علم. ٹھیک ہے. علم. تو علم سمجھ میں آیا، کوئی خاص نام، کوئی خاص جگہ. ٹھیک ہے، جی ہاں. کسی خاص شخص کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں جسے پراپر ناؤن انگلش میں بولتے ہیں. تو یہ نام ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ کا ہو، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے کسی چیز کا ہو، اسے کہتے ہیں علم. ٹھیک ہے، بہت سمپل. پہلا تو معرفہ کی پہلی قسم یاد ہو گئی سب کو. جی علم. علم یعنی کسی خاص شخص کا، جگہ کا، یا پھر کسی چیز کا نام. اس کے بعد دوسرا ہے اسم الضمیر. ہم نے ضمیر کو ابھی پہلے بھی پڑھا تھا، یاد ہے سب کو؟ جی. جی ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ جو ضمیر ہوتا ہے وہ اسم ہے. ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. ٹھیک ہے، ضمیر جی کہتے ہیں پروناؤن کو. اگر اب میں نے کہا کہ اگر میں وہ کسی کو خاص طور پہ کسی کے لیے بولتی ہوں کہ وہ، جیسے he is a good boy. ٹھیک ہے، جی وہ ایک اچھا لڑکا ہے. اب یہ جو ہی ہے یہ میں کسی خاص کے لیے بول رہی ہوں نا. کوئی خاص جی جی لڑکا ہے نا جس کی طرف میں اشارہ کر کے بول رہی ہوں ہی از اے گڈ بوائے یا شی از اے گڈ گرل، تو یعنی کوئی خاص پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں نا میں کسی کی طرف. جی تو جی اس سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا ہے نا. جی تو ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر بھی خاص ہوتے ہیں، تو وہ بھی معرفہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلز آپ لوگ ایک دو لکھ لیجئے، ابھی یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یا پھر انگلش میں لکھ لیں ہی، اور لکھ لیں ہیا کا مطلب ہوتا ہے، ہیا کا بھی وہی مطلب ہوگا وہ یا پھر شی. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ دو لکھ لیں ضمیر، انشاءاللہ بھی ان کو پڑھیں گے بھی ہم. تو یہ جو ضمیر ہوتے ہیں یہ بھی خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ معرفہ کی قسم کیا ہوئی؟ ضمیر. اسم الضمیر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی خاص ہوتے ہیں، کسی خاص کے لیے ہم بولتے ہیں. ہوا اور ہیا، اس کے دو آپ لوگ ایگزامپلس لکھ لیں، یاد بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے. تو پہلی کون سی دیکھی ہم نے؟ علم. 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 اور دوسری اسم ضمیر. ضمیر. اسم الضمیر. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ابھی صرف یاد کرنا ہے. اس لیے یاد کرنا ہے کیونکہ ابھی ان کے بارے میں ہم پڑھ نہیں رہے. ضمیر بھی ہم پڑھیں گے، ابھی تیسری قسم کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان سارے اقسام کو ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے. ٹینشن اس لیے بالکل نہیں لینا کہ یہ کبھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تیسری ہے اسم الاشارہ. کیا ہے؟ اسم الاشارہ. اسم الاشارہ، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں دس، ہے نا، دیٹ. یعنی جی اگر میں نے کہا
दैट तो भी मैं किसी खास को ही पॉइंट आउट कर रही हूँ ना. अगर मैं ये एक हैट है इसकी तरफ इशारा करके बोल रही हूँ दिस इज अ हैट, तो मैं किसी खास की तरफ इशारा कर रही हूँ ना. जी. तो इसको भी मारफा कहा जाता है. इस्मुल इशारा भी मारफा होते हैं. ठीक है, इस्मुल इशारा मारफा होते हैं. हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि जालिका. जालिका सब जानते होंगे. जैसे ही हम लोग पहला पारा खोलते हैं हमें नजर आ जाता है. क्या लिखा नजर आता है? जालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना. जी. तो जालिका वो के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, दैट. ठीक है, तो जालिका ये आप लिख लें. और हाजा कहते हैं इस ये के लिए. ठीक है, जो पास की चीज होती है दिस. इसके भी दो एग्जाम्पल लिख लें, इंशाल्लाह ये भी हमें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. हाजा जालिका, हाजा जालिका. तो ये क्या होते हैं? इस्मुल इशारा. क्या होते हैं ये? इस्मुल इशारा. तो हमारा पहला क्या था? पहला अलम. हमारा क्या था? अलम. अलम. दूसरा क्या था? इस्मुल ज़मीर. तीसरा क्या था? इस्मुल इशारा. वेरी गुड. अब हम चौथा देखेंगे. चौथा है इस्मुल मौसूल. क्या है? इस्मुल मौसूल. इस्मुल मौसूल. ठीक है, मौसूल. ओके, तो चौथा है इस्मुल मौसूल. अब हमने इंग्लिश में अगर देखें तो हम इस तरह बोलते हैं लाइक आई फाउंड द बैग which I lost. ये इस तरह से I found the bag which I lost. मुझे वो बैग मिल गया जो खो गया था. तो हम बोलते हैं ना जो खो गया, जो इस तरह से हम बोलते हैं. ये बोलते हैं जो खो गया था, जिसने मुझे याद किया. या इस तरह से हम whichever, which, whoever इस तरह के इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना. दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए. तो ये जो होते हैं ना, ये जो वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो, जिस, जिनको इंग्लिश में which, who इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोला जाता है इस्मुल मौसूल. क्या बोला जाता है? इस्मुल मौसूल. यानी दो सेंटेंसेस. ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इस्मुल मौसूल में आप लोगों ने अल्लज़ीना, ये कुरान में बहुत बार पढ़ा होगा. पढ़ा है? जी. अल्लज़ीना, अल्लज़ी. ये क्या होते हैं? ये इस्मुल मौसूल होते हैं, जिसका मतलब होता है वो जो, वो जिसने. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए. ठीक है, जी. तो अल्लज़ीना, अल्लज़ी ये इस्मुल मौसूल होते हैं. तो अब जाहिर सी बात है ये भी मारिफा होंगे, क्योंकि हम बात, जैसे मैंने कहा कि वो बैग जो कल गुम गया था, यानी किसी खास बैग की बात की ना मैंने, वो जो कल गुम गया था. तो ये जो वो जो होता है, वो जो होता है, तो ये जो होती है ना ये चीजें, ये सारी किस में आ जाती हैं? आपकी मारिफा में आ जाती है ना. ये मारिफा में आ जाती है. तो हमने मारिफा में क्या क्या देखा? अलम. इस्मुल मौसूल. माशाल्लाह. अच्छा, अगर अब आपको बोलूं किताब, ये बताएं मारिफा है कि नकरा? नकरा. अच्छा, अगर मैं कहूँ मक्का, मारिफा या नकरा? मारिफा. अगर मैं कहूँ हाजा, मारिफा या नकरा? कौन सी किस्म है ये? इस्मुल इशारा. इस्मुल इशारा. माशाल्लाह. इसी तरह से अगर मैं कहूँ हुआ, इस्मुल ज़मीर. इसका मतलब होता है ही. ठीक है, ये जो है ये सारे हमने चार देख लिए. अब हमने बात करनी है
اگر میں کہوں کہ نارملی اگر میں بولوں لڑکا تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ کیا ہے یہ؟ نکرہ. ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے. کسی بھی لڑکے کی بات ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں کسی خاص لڑکے کی بات کروں، اب اس لڑکے کا نام مجھے نہیں پتا، لڑکے کو بولتے ہیں ولد، ہے نا. اب اس ولد کا نام مجھے نہیں معلوم اور میں اس کو بولوں کہ مطلب اس طرح سے بولوں کہ وہ لڑکا جو بلو شرٹ میں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی خاص کی بات کر رہی ہوں، لیکن بولنا مجھے ولد ہے، بولنا مجھے ولد ہی ہے، لیکن میں اس کو خاص کہنا چاہ رہی ہوں اس لڑکے کو. ٹھیک ہے، اگر میں اس لڑکے کو خاص کہنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے اس لڑکے کا نام نہیں معلوم. ٹھیک ہے، جی. تو اب میں کیا کروں گی؟ اب میں اس لڑکے کو خاص کرنے کے لیے مجھے ولد ہی کہنا ہے، مجھے ورڈ ولد ہی استعمال کرنا ہے اور مجھے اس لڑکے کو خاص بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے، معرفہ بھی بنانا ہے، یعنی میں خاص اسی لڑکے کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے خاص کروں. اب میں کیا کروں گی؟ اس کو خاص کرنے کے لیے میں اس ولد کو اس سے پہلے ایک لام لگا دوں گی ساکن کے ساتھ. کیا کروں گی؟ لام ساکن ہے. لام ساکن استعمال کروں گی اس اسم سے پہلے، یعنی ایک نکرہ اسم ہے، اس سے پہلے اگر مجھے اسے خاص بنانا ہے، یعنی میں کسی خاص لڑکے کی بات کر رہی ہوں، اب لڑکے کا نام بھی نہیں پتا، تو میں لام اس کے آگے لگا دوں گی ساکن. اس لام ساکن کو کہتے ہیں لام تعریف. کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. اب یہ بتائیں، نام لگا دیا میں نے اور ولد لکھ دیا، کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں نہیں پڑھ سکتے نا؟ جی. اچھا، اب نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پڑھنے میں آ ہی نہیں رہا، اب ہم اس لڑکے کو خاص کیسے بنائیں، کیسے بولیں اس کو خاص؟ تو اس کا بھی طریقہ ہے. یہ لام ہے ساکن اور یہ ولد. اچھا، ہم نے پڑھا تھا حمزۃ الوصل، حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. حمزہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حمزہ الف پہ کیا کیا ہونا چاہیے جب وہ حمزہ ہوتا ہے؟ حرکت یا تو وہ ساکن ہو یا پھر وہ حرکت ہو. یہی پڑھا تھا نا؟ ادروائز جی حمزہ ہونے کے لیے یا تو وہ ساکن ہو یا پھر اس پہ حرکات ہو. حمزہ سے کہیں گے کہ حمزہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ اس کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے، ابھی اسی حمزہ کے اوپر ابھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو ابھی کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں بنا حرکت کے؟ نہیں. نہیں پڑھ سکتے. اگر ہم اس کے اوپر ساکن لگائیں گے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں پڑھ سکتے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان حرکتوں میں سے، یہ جو حرکات ہیں اس میں سے کہیں گے کہ بھائی ایک حرکت یہاں پہ جائے تاکہ اس کو پڑھ لیا جائے. اچھا، لام کے ساتھ کون سی حرکت جاتی ہے حمزہ پہ؟ ہمیشہ زبر. ہمیشہ زبر. اگر لام ہو حمزہ کے بعد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، کیونکہ حمزہ پہ کبھی کبھی زیر بھی ہوتا ہے، پیش بھی ہوتا ہے، وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن لام کے ساتھ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی کیا ہو گیا یہ؟ الولد. تو اب کیا ہوا؟ یہ الولد سے ایک خاص لڑکے کی بات میں کر رہی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ اب میں خاص لڑکے کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں بولوں جیسے وہ لڑکا جو میرے گھر کل آیا تھا، ٹھیک ہے، اب میں اس کی بات کر رہی ہوں، ہر کسی لڑکے کی بات نہیں کر رہی، تو میں الولد کہوں گی. ٹھیک ہے، دا بوائے کہوں گی. انگلش میں اس ال کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دا. ٹھیک ہے، اگر میں بولوں دا بوائے اور میں بولوں ا بوائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جی. کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک بوائے کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ ہوتا خاص وہ لڑکا
है ना। और जब मैं बोलूँ द बॉय तो यानी कोई खास, इसी तरह से जब मैं वलद बोलूंगी तो अ बॉय, और मैं जब अल वलद बोलूंगी तो द बॉय। इतना समझ में आया? जी 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 इतना समझ में आया? अल का जी अल में अल्हम्दुलिल्लाह। अल जो ये हमने लगाया अल, ये हमारा साकिन के साथ है, ये हमने यहाँ पे जबर के साथ लगाया, वो क्या बोलते हैं? नाम तारीफ। तारीफ लामे तारीफ। लाम तारीफ। और इस अलिफ को क्या बोलते हैं? हमजद हमजा। हमजतुल वसल। वसल। ठीक है, इसको जी बोलते हैं हमजतुल वसल। जी ठीक है, क्या अलिफ बोल सकते हैं? नहीं क्या इसको अलिफ बोल सकते हैं? नहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हरकत के साथ आया है। हरकत के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैं किसी भी किताब की बात कर रही हूँ, कोई XYZ कोई भी किताब है, ठीक है, तो अब इस किताब को मैं क्या बोलूंगी? किताब। जी लेकिन अगर मैं इन सारी किताबों में से किसी खास किताब की बात कर रही हूँ कि ये जो बड़ी वाली किताब है ना इसकी, जी तो क्या बोलूंगी इसको मैं? अल किताब अल किताब। ठीक है, इसको मैं अल किताब बोलूंगी क्योंकि खास किताब की बात हो रही है। ठीक है, जी इतना जी समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली किस्म क्या थी हमारी मार्फा की? अलम अलम। अलम। दूसरी? इस्मुल समीर तीसरी? इस्मुल इशारा इस्मुल इश्क। चौथी? इस्मुल मौसूल मौसूल। अब जो हमने पांचवी अभी ये जो अलिफ और ये हमने हमजा और लाम वाली पढ़ी, इसका भी लामे इल्म तारीफ है। इसको क्या मुबारक बोलते हैं? नाम इसको मुबारक बोलते नाम हैं मुअर्रफ मुअर्रिफ बिल्लाम। बिल्लाम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुअर्रफुल बिल्लाह। मुबारक नाम मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम। जी ठीक है, तो इसको जो हमने अभी लास्ट में पढ़ी उसको बोलते हैं मुअर्रफ बिल लाम। यानी यहाँ पे लाम है, ठीक है, लाम तारीफ हमने इस्तेमाल किया, हमजतुल वसल को हमने साथ में मिलाया, और फिर हमने किसी नकिरा इस्म को खास किया। किसी नकिरा इस्म को खास करने के लिए हमने लाम तारीफ का और हमजतुल वसल का इस्तेमाल किया, और इसको बोलते हैं, इस किस्म को बोलते हैं मुअर्रफ बिल लाम। ये सबको समझ में आया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ये 5 हो गई पूरी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है मुअर्रफ बिल लाम का, वो और एक्सप्लेन कर दूंगी तो हमारा ये वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा इसमें रहता है, फिर वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे कि हमारा ये जो मुअर्रफ। अच्छा चले, एक काम करते हैं, मुझे फिर आपको इसमें कुछ और भी चीजें बतानी है, फिर उसके साथ में पूरा ही आपको अगले हफ्ते बताऊंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जी हमने सिर्फ वो याद रखना है, अलम जैसे हमने कहा जैद, ठीक है, फिर हमने कहा इसके अंदर हमने क्या देखा, सेकंड इस्मुल जमीर जिसमें हमने देखा किया, है ना, हुआ, ठीक है, फिर उसके हमने देखा इस्मुल इशारा जैसे ज़ालिका, ठीक है, और हाजा, फिर हमने मौसूल देखा यानी अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना और पांचवा हमने देखा मुअर्रफ बिल लाम, जैसे हमने उसमें अल बना दिया, ठीक है, उसमें जी अल लगा दिया। तो ये हमने 5 हमने देखी, ठीक है। अब जी जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, अब इसका नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीक ही करवाऊंगी इंशाल्लाह। ये किताब ये क्या है, मारिफा या नकिरा? नकिरा नकरा। तो मैंने कहा कि अल किताब ये क्या है? और बिल्लाम मुअर्रिफ बिल्लाम। मारिफा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा आदमी, ये क्या है? नकरा नकिरा, जिसको अरबी में क्या कहते हैं? रजल रजुल। ठीक है, तो रजुल क्या होता है? नकिरा। नकिरा अच्छा, अगर मैंने कहा रसूल, मारफा या नकिरा?
वेरी गुड माशाल्लाह। नकीरा, क्योंकि रसूल तो कोई सा भी हो सकता है ना? जी रसूल तो हमारे बहुत सारे हैं, तो सिर्फ अगर मैंने रसूल कहा तो क्या हो जाएगा? नकीरा। नकरा और अगर मैं खास किसी रसूल का नाम लूं, जैसे मूसा, ईसा, ठीक है, अलैहिस्सलाम, तो क्या हो जाएगा? ये नकीरा या मारिफा? मारिफा हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह से मैं कहूँ बिन्त, बिन्त कहते हैं लड़की को, तो क्या हो जाएगा? बिन्त नकरा नकीरा। लेकिन अगर मैं अल बिन्त कहूँ तो मारिफा मारिफा हो जाएगा। तो ये इतना समझ में आया सबको, नकीरा और मारिफा? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई भी वर्ड मिलता है जो किसी खास नाम में हो, या फिर इस्मुल इशारा हो, या फिर इस्मुल मौसूल हो, या फिर इस्मुल ज़मीर हो, ठीक है, या फिर जी वो अलिफ लाम के साथ हो, ठीक है, लाम तारीफ के साथ हो, तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि ये पांचों जो अक़साम है वो किसकी है? मारिफा मारिफा की। और अगर इनके अलावा कुछ भी है, अगर किताब कहा मैंने, वलद कहा, रजुल कहा, कुर्सी कहा, ठीक है, कुछ भी अगर मैं कहती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? नकरा नकिरा हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा पोर्शन और रहता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये देखा कि कलिमा की अक़साम 3 होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस्म को पढ़ रहे हैं। इस्म के अंदर हमने हमारी तीसरी ये प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ना शुरू की। हमने जिन्स को पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद अदद को पढ़ लिया अच्छे से, अब हमने वसत को पढ़ा। नोट्स बना रहे हैं आप लोग सब अपने? जी आपी क्योंकि नोट्स के बिना ग्रामर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज घुस जाए। और कभी भी ग्रामर को ये नहीं समझना कि बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी। नहीं, ये बड़ी एक कोई भी किसी भी लैंग्वेज में जो ग्रामर होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो हम ये नहीं सोच कह सकते कि ये बहुत इजी है, मुश्किल है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। इजी और टफ एक अलग बात हो गई, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होती है। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे उर्दू ग्रामर हो, चाहे अरबी ग्रामर हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग बहुत होती है। अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, तभी इस जबान को इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे। और इस नियत के साथ सीखना है कि ये अल्लाह का कलाम है, मैंने इसको किसी भी कीमत पे सीख लेना है इंशाअल्लाह। ठीक है। चलें जी। बारकल्लाहु फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।